بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا تھا اور ہم نے گزشتہ اسباق کے اندر 5 جو ابواب تھے وہ پڑھ لیے تھے، حضور کی جوانی کے متعلق، حضور کی ولادت کے متعلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچپنا تھا، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وحی کے نزول کے حوالے سے مرحلہ تھا وہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اور گزشتہ سبق کے اندر ہم نے جو 3 مراحل تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے قریبوں کو کس طرح دعوت اسلام دی وہ ہم نے ملاحظہ کیا تھا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو دین اسلام کی دعوت دی تو ان کی طرف سے ان کا رد عمل بھی آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے لگے تو وہ جو کفار تھے وہ اپنے بتوں کی اس میں ایک توہین سمجھ رہے تھے کہ بھائی یہ ہمارے بتوں کو غلط پا رہا ہے، تو انہوں نے ری ایکشن کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر ظلم کرنے کی انتہا کر دی۔ تو چھٹا باب بھی اسی بارے میں ہے کہ کفار کے مظالم اور ہجرت حبشہ۔ تو پڑھتے ہیں، کافروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم۔ اسلام کی علل اعلان تبلیغ شروع ہوتے ہی ظلم و ستم کی جاں سوز آندھیاں چل پڑیں۔ کفار مکہ بنو ہاشم کے انتقام اور جنگ کے خطرے کی وجہ سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید تو نہ کر سکے، لیکن جتنا ہو سکا انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن، جادوگر، پاگل، دیوانہ کہتے رہے معاذ اللہ، اور آپ کی شان عظمت نشان میں گستاخانہ جملے بکتے، پھینتیاں گھستے، کبھی کوڑا کرکٹ اچھالتے تو کبھی دروازۂ رحمت پر جانوروں کا خون ڈالتے، کبھی راستوں میں کانٹے بچھاتے تو کبھی بدن انور کو نشانہ بناتے۔ ایک دفعہ جب آپ حرم کعبہ میں سجدہ کر رہے تھے تو اسی حالت میں عقبہ نامی ایک کافر نے مبارک پیٹھ پر بچہ دان، یعنی وہ خال جس میں اونٹنی کا بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، وہ رکھ دیا۔ کافر یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگے اور خوشی سے باولے ہو رہے تھے۔ باولے بولتے ہیں پاگل کو، خوشی سے پاگل ہو رہے تھے۔ پھر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور اس بچہ دان کو وہاں سے ہٹایا۔ ایک بار رسول رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ نامی ایک کافر نے آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال دیا، اس زور سے کھینچا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر آگے بڑھے اور اس کافر کو دھکا دے کر ہٹایا۔ بعد میں کافروں نے حضرت ابوبکر صدیق پر بھی تشدد کیا۔ صحابہ اکرام پر کافروں کا ظلم و ستم۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافروں نے صحابہ اکرام پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کعبہ میں خطبہ دینا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر مشرکین و کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا مارا کہ ان کا چہرہ خون سے بھر گیا، ناک کان سب لہو لہاں ہو گئے اور ان کا چہرہ پہچان میں نہ آتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق بے ہوش ہو گئے اور دیر تک بے ہوش رہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں اسلام لائے جب صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ آگ کے انگاروں پر ان کو لٹایا گیا اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو رہا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ سے پنگلی والی چربی سے وہ کوئلے بجھ گئے۔ زندگی بھر ان کی پیٹھ پر ان کوئلوں کے داغ رہے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں وہ داغ دیکھے تو ان کا دل بھر آیا اور رو پڑے۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا جاتا، ان کی پیٹھ پر لاٹھیوں کی بارش کی جاتی، دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنی بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی تھی۔ اس حال میں بھی یہ عہد عہد کے نعرے لگاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف مردوں کو ہی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا، بلکہ وہ خواتین جو اسلام قبول کرتی انہیں بھی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش بخت خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ بوڑھی تھی، ابو جہل نے انہیں نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا۔ اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا اعزاز انہیں حاصل ہے۔ ہجرت حبشہ۔ جب کفاران قریش مسلمانوں کو تکلیف دینے سے باز نہ آئے بلکہ ان کے مظالم میں اضافہ ہونے لگا تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ اکرام کو اجازت دی کہ وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی عیسائی دین پر عمل کرتا تھا اور انصاف پسند اور نرم دل تھا۔ چنانچہ اعلان نبوت کے 5ویں سال 11 مرد اور 4 عورتوں کے ایک قافلے نے اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اسے ہجرت اولیٰ کہتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد مزید کئی صحابہ و صحابیات نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، یہاں تک کہ حبشہ ہجرت کرنے والوں کی تعداد 82 افراد تک پہنچ گئی۔ یہ دیکھ کر قریش نے حبشہ کے بادشاہ کی طرف ایک وفد بھیجا جس نے بادشاہ سے اصرار کیا کہ وہ ان مسلمانوں کو قریش کے حوالے کر دے، مگر کفار کی یہ کوشش ناکام رہی۔ ٹھیک ہے، تو اسلام کے اندر 2 بڑی ہجرتیں مشہور ہیں۔ ایک پہلی ہجرت ہوئی تھی مکہ سے حبشہ کی طرف، اور دوسری ہجرت ہوئی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف۔ جو پہلی ہجرت ہوئی تھی مکہ سے حبشہ کی طرف، تو اس کے اندر کئی صحابہ و صحابیات نے بھی سفر کیا تھا، جس میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، اور ان کی زوجہ محترمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، وہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس سفر میں مکہ سے حبشہ کی طرف گئی تھی۔ اور حضرت عثمان غنی نے چونکہ مکہ سے حبشہ کی طرف اور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، یعنی انہوں نے 2 ہجرتیں کی تھی اسلام کی وجہ سے، تو انہیں ذوالہجرتین بھی کہا جاتا ہے حضرت عثمان غنی کو۔ ٹھیک ہے، تو اس کو یاد کیجیے گا اچھی طرح سے۔ ادھر حبشہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ موجودہ افریقی ملک ایتھوپیا کے کچھ علاقے جنہیں اہل عرب حبشہ سے موسوم کرتے تھے، یہاں شاہ حبش نجاشی کی حکومت تھی، جو بعد میں سعادت اسلام سے مشرف ہوئے۔ ان کا مزار ایتھوپیا میں ہے۔ تو موجودہ دور کے اندر جو افریقی ملک ہے نا ایتھوپیا، تو یہ اس وقت حبشہ ہوا کرتا تھا، تو اس کی طرف مسلمانوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی، جسے ہجرت اولیٰ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان صحابہ اکرام کی بہت اسلام کے لیے خدمتیں انہوں نے سر انجام دیں، اور انہی کی خدمتوں کا صلہ ہے کہ آج ہم پاکستان میں بیٹھ کر دین پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، دین سمجھ رہے ہیں، تو یہ انہی کی خدمات کا صلہ ہے۔ اگر وہ صحابہ کرام یہ آزمائشیں، مصیبتیں، مشکلات نہ سہتے تو کبھی بھی ہم تک یہ دین نہ پہنچ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی جو خدمات تھی، ان کی جو انہوں نے محبت کے اندر افعال اختیار کیے، تو وہ ہمارے لیے ایک امتحان کا ذریعہ ہے کہ بھائی ہمیں تھوڑی سی تکلیف آتی ہے دین کے معاملے تو ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔
اگر ہمیں تھوڑی سی مشکلات کا جی سامنا، کوئی آزمائش ہوتی ہے تو ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام دیکھیں، ان پر کتنے مظالم ہوئے، کتنے ظلم ہوئے، اس کے باوجود بھی انہوں نے دین پر چلنا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو اللہ انہوں نے دل سے تسلیم کیا۔ تو اس کے لیے ہمارے لیے، اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ بھئی دین کے اندر یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ بھئی دین کے اندر جو بھی بندہ ہوگا اس کو آزمائشیں آئیں گی۔ جو دین ہے نا، دین کے اندر جو بھی بندہ چلتا ہے، دین اختیار کرتا ہے، تو اس کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، تو وہ جیسے جیسے مشکلات کو پار کرتے ہوئے ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے درجات مزید بلند ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے لیے جی سبق ہے کہ بھئی ہم دین پر چلنا سیکھیں، اور مشکلات آزمائشیں آئیں تو ان پر صبر کرنا سیکھیں۔ اور تیسری جی بات یہ یاد رکھیں کہ بھئی کچھ لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق، خصوصاً خلفائے ثلاثہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت اماں عائشہ صدیقہ، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو گالیاں بکتے ہیں۔ تو انہی کے لیے تو بندہ کیا کہے، ان کو شرم و حیا نہیں ہوتی، ان کو اگر یہ واقعات دکھائے جائیں کہ بھئی انہوں نے، صحابہ کرام نے کتنی تکالیف اٹھائیں دین کی وجہ سے، اور تم ان پر بکواس کرتے ہو، جی ٹھیک ہے؟ تو ان کو یاد یہ کیجیے گا حضرت اچھی طرح سے۔ یہ